اسرا. اسرا کا مطلب صرف سیر نہیں ہے, رات کے وقت سیر ہے. اور اسرا کا معنی سفر بھی نہیں ہے. اچھا, یہ بھی اسرا کا معنی سفر بھی نہیں ہے, چونکہ سفر اور سیر میں حافظ صاحب فرق ہوتا ہے نا. سفر بندے کو کرنا پڑتا ہے, کچھ بھی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, آپ کو سفر کرنا پڑے گا. آپ کو میں نے ٹائم دیا تھا کہ ہم اسٹوڈیو میں یہاں پہنچیں گے اور آج کی اس مبارک شب میں یہ ذکر اقدس ہم کریں گے اور اپنے نصیبوں کو بھی بام عروج تک پہنچائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کافی ٹریفک جام, اس کے باوجود مجھے آنا پڑا اور میں بار بار کہہ رہا بھائی جلدی کرو, ادھر سے نکلو, ادھر سے نکلو, ہم نے جانا ہے. چونکہ میری توجہ آگے تھی. ٹھیک ہے, سفر کے اندر توجہ آگے, بندہ دائیں بائیں کے نظارے نہیں دیکھ سکتا. اور جو سیر ہوتی ہے اس کے اندر بندے کو مجبوری نہیں ہوتی, مسروری ہوتی ہے. وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے سارے جلوے دیکھتے چلے جاتا ہے. تو محبوب پاک کو سفر نہیں کروایا کہ کوئی مجبوری ہے آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوئی نہ, بس آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. سیر کروائی ہے تاکہ محبوب جلوے بھی دیکھے, نظارے بھی دیکھیں اور مسروری کے ساتھ یہ سارا سفر. تو اس لیے فرمایا اسرا. اچھا پھر حضرت حافظ صاحب اسرا کا معنی رات کے وقت سیر کرنا. یہاں پر بھی عقول حیران ہیں. وہ اس لیے کہ سیر تو ہمیشہ دن میں ہوتی ہے. آپ یہاں سے اگر جاتے ہیں کسی بھی سیر والے علاقے کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ دن ہوگا, سورج ہوگا تو آپ نظارے دیکھیں گے نا. رات ہو جائے تو فوراً اپنے کمرے میں, روم میں, ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی آپ رات میں دیکھ ہی نہیں سکتے؟ یار کمال ہے, ساری دنیا دن میں سیر کرے اور حبیب پاک رات میں کریں. یہ سوچنے والی بات تو ہے نا. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا, فرمایا مان جاؤ وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. نکتہ تو آ گیا نا, وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. تمہاری آنکھیں ہیں جو سورج کی محتاج ہیں, پر وہ ہیں سورج خود جو ان کا محتاج ہے. چاند خود ان کا محتاج ہے, وہ تو ان سے ضیاء پا کے پھر آگے نکلتا ہے. اور یہیں پر اگر ہم اپنی عقل سے کام لینا تو اگلا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. جو نور ہوتا ہے نا اس کو رات میں دیکھنے میں پرابلم نہیں ہوتا ہے. محبوب کی نورانیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ بشریت بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ اس پر جب نورانیت غالب ہوتی ہے تو پھر رات میں سیر کرنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر محبوب کی رات میں دیکھنے کی رینج کتنی ہے, ایک جھلک بتلاتا ہوں. محبوب پاک فرماتے میری سواری براق, اور براق پتہ کتنا تیز تھا, جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی وہاں اس کا ایک قدم ہے. اور نگاہ جاتی ہے ہماری کہاں تک؟ سورج تو دیکھ سکتے ہیں نا, علماء کا سورج چوتھے آسمان پر ہے. سورج یہ پہلے آسمان پہ نہیں ہے. چلو چوتھے کو کوئی نہیں مانتا تو پہلے آسمان تک تو نگاہ جاتی ہے نا. تو آقا کریم علیہ السلام کی سواری کی اتنی رفتار تھی, ایک قدم وہاں تک ہے. اتنی تیز رفتاری ہو نا تو بندہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا, تیزی سے گزرا, یار میں تیزی سے گزرا, میں نے دیکھا نہیں. پر حبیب کی آنکھوں کی مبارک کیا تیزی ہے, سبحان اللہ. فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے دیکھا تو میں نے قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی نا جی؟ تو یہ محبوب پاک علیہ السلام کے دیکھنے کا, اگر وہ نبیوں کو قبروں میں دیکھ سکتے ہیں تو غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں نا. اور اگر پہلے گزرے ہوئے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں, مزارات میں زندہ ہیں, تو میرے حبیب بعد میں ہیں اور سب کے امام ہیں, وہ بھی اپنے مزار میں زندہ ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا ایک ایک بات کو. یہ اگر میں رائٹ لیفٹ جاؤں نا تو بڑے بڑے باتیں, لیکن میں صرف وہ جیسے بٹن سے میں آن کرتا چلا جاؤں گا اور یہ سارے اپنی روشنی دل کی اجاگر کرتے چلے جائیں. جزاک اللہ. تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر تھی, یہ سفر نہیں تھا. اس لیے اس کو کہا سیر ہے. اور سیر بھی رات میں. وجہ کیا ہے کہ وہ محتاج ہی نہیں ہے, سارا جہاں تو ان کا محتاج ہے. تو اس واسطے, اور دوسری وہ نور ہیں, نور کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا. تو محبوب پاک کی بشریت کے ساتھ نورانیت بھی ہے, اور یہی ہمارا نظریہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.